بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ کل شروع ہوا تھا، تو ایک دو باتیں ہم اس میں پڑھ لیے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کسی کا انسان کا وجود نہیں تھا، اور تمام کی تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اسی لیے آدم کی اولاد کو آدمی بولتے ہیں، یعنی انسان جو ہے ان کو آدمی کیوں بولتے ہیں؟ وہ آدم سے منسوب ہیں، ان کی اولاد ہے۔ اور اسی طرح آدم علیہ السلام کو ابو البشر بولتے ہیں، ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے باپ یا والد۔ عقیدہ نمبر 27، سب میں پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہوئے، اور سب میں پہلے رسول جو کفار پر بھیجے گئے حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ کفار پر یعنی کفار کی طرف بھیجے گئے۔ انبیاء میں سب سے پہلے نبی کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ لیکن رسولوں میں سب سے پہلے رسول جو اللہ تعالیٰ نے کافرین کی طرف بھیجا ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ انہوں نے 950 برس ہدایت فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اللہ کے بندوں کو۔ ان کے زمانے کے کفار بہت سخت تھے، ہر قسم کی تکلیفیں پہنچاتے، استہزاء کرتے، استہزاء یعنی مذاق اڑاتے۔ اتنے عرصے میں گنتی کے لوگ مسلمان ہوئے، یعنی 900 برس نے اس کے اوپر اور 500 برس 50 برس 900 950 برس، اتنے لمبے عرصے میں، کیونکہ عمریں بھی طویل ہوتی تھی اس زمانے میں، تو تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے، چند گنتی کے۔ باقیوں کو جب ملاحظہ فرمایا کہ ہرگز اصلاح پذیر نہیں، یعنی انہوں اصلاح قبول نہیں کر سکتے، اصلاح ان کی ہو نہیں سکتی، ہر دھرمی اور کفر سے باز نہ آئیں گے، مجبور ہو کر اپنے رب کے حضور ان کے ہلاک کی دعا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امت کی ہلاکت کی دعا، یعنی اتنے لمبے عرصے تک صبر کرنے کے بعد کی، الگ الگ طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے، سب کے سامنے ایک دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، دلائل دیتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ پھر کیا کرتے تھے؟ پرسنلی ایک ایک آدمی سے مل کے بولتے تھے، سرن بولتے، جہرن بولتے، جو طریقے وہ اپنائے تھے بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے ان کا نوح علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ان کی تبلیغ کے طریقے جو تھے اس کو بھی بیان فرمائے۔ طوفان آیا اور ساری زمین ڈوب گئی، صرف وہ گنتی کے مسلمان اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا جو کشتی میں لے گیا تھا بچ گئے۔ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال کی محنت؟ 950 سال، اتنا لمبا عرصہ محنت کرتے رہے۔ آخر میں کیا دعا کی؟ ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے رب اس زمین پر تو کافرین میں سے کسی کو بھی مت چھوڑ، ان کا گھر باقی نہ رکھ، کسی کو مت چھوڑ۔ انکا ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو انہیں چھوڑے گا، اگر یہ زمین پہ اسی طرح زندہ رہیں گے تو کیا کریں گے؟ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ ان کو تو ہدایت ہونے سے رہی، اتنا لمبا عرصہ میں آزما کے دیکھ لیا، ان کو ہدایت ہونے سے تو رہی، یہ الٹا تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور جو اولادیں ان کو ہوں گی وہ بھی فاجر رہیں گی اور سخت قسم کے کافر رہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کیا دعا کی؟ رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ یہ دعا کی کہ اے میرے رب میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور جو مومن میرے گھر میں داخل ہو اس کی مغفرت فرما، اور تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما۔ اس کے بعد فرمایا کہ ظالمین کو تو صرف تباہی دے۔ اب نوح علیہ السلام کی یہ دعا ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ انصنع الفلک بأعیننا، تم ہمارے آنکھوں کے سامنے، نظروں کے سامنے ایک کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام دو جگہ اس کا ذکر آیا کشتی بنانے کا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، کشتی بنانے کا حکم دیا۔ پھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتا دیا تھا کہ تمام کی تمام قوم ڈوبنے والی ہے سوائے مومنین کے، اور مومنین کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل کا لفظ فرمایا۔ اہل گھر والوں کو بولتے ہیں، اہل البیت یعنی گھر والے، اہل فلاں فلاں کے گھر والے۔ تو اب یہاں پہ نوح علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اہل جو ہوں گے، تمہارے گھر والے جو ہوں گے، بظاہر لفظی معنی اگر ہم کریں تو وہ نہیں ڈوبیں گے، باقی سب ڈوب جائیں گے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جو بظاہر ان کے اہل میں سے تھا، ان کے اہل یعنی اولاد، بیٹا، تو اللہ تعالیٰ سے وہ بات کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے، بولے کہ اللہ میرا وہ بیٹا ہے وہ ڈوب رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ایک بار تو یہ فرمایا ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرو جنہوں نے ظلم کیا ہے یعنی کفر کیا ہے، اور ایک جگہ فرمایا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، صاف صاف فرما دیا کہ یہ جو بیٹا ہے آپ کا یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، یعنی گھر والوں میں سے نہیں ہے، آپ کے خاص لوگوں میں سے نہیں، بلکہ جو ایمان لائے وہ آپ کے، جو صاحب ایمان ہے وہ آپ کے اہل ہیں، وہ آپ کے اہل بیت ہیں۔ اب آپ سورہ مومن کی آیت نمبر 27 دیکھیے، جس میں آپ کو یہ دلیل ملتی کہ نوح علیہ السلام نے تمام جانوروں کی ایک ایک جوڑی اپنی کشتی میں رکھ لی تھی۔ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، دیکھیے اہلکا کا لفظ آتا ہے، ہر قسم کے جانوروں کی جوڑی رکھ لیجیے
اور آپ کے گھر والوں کو بھی کشتی میں سوار کر لیجئے، الا من سبق علیہ القول منہم، سوائے ان کے جن کے اوپر عذاب آنا لازمی ہو گیا ہے ان کو چھوڑ کر، ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، اور آپ مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں بات نہ کریں جو ظالم ہیں، وہ ضرور بضرور ڈوبنے والے ہیں۔ اس کے بعد یہ بھی فرما دیا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اور جب آپ اور آپ کے ساتھ جو بھی کشتی میں ہیں وہ ساحل پر پہنچ جائیں بحفاظت، جب عذاب ختم ہو اور آپ حفاظت سے پہنچ جائے تو کیا کہیں، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو آپ فرمائیں کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی ہے۔ یہ ایک دعا حضرت نوح علیہ السلام کی ہے۔ اس کے بعد اور ایک دعا فرمائی سورہ مومن کی آیت نمبر 28 اور 29 ہے، وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور آپ اس طرح دعا کریں، کہیں کہ اے میرے رب مجھے بہترین جگہ پہ تو اتار اور تو بہترین اتارنے والا ہے۔ یہاں پہ چونکہ سب کچھ برباد ہو گیا تھا، تباہ ہو گیا تھا، نئے سرے سے دنیا کی آبادی ہوئی، تو ویسے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو یہ دعا الہام فرمائی، وہی فرمائی۔ تو اب اگر کوئی بے گھر ہے، اس کے پاس گھر نہیں ہے، ٹھکانہ نہیں ہے، تو وہ اس طرح دعا کرے جیسے حضرت نوح نے دعا کی، ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، سورہ مومن کی آیت نمبر 29 ہے، 18ویں پارے کی آیت ہے، دیکھیے 18ویں پارے میں ہے سورہ، وقل ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اسی لیے آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی آدم علیہ السلام سے دنیا آباد ہوئی پہلے، پھر نوح علیہ السلام سے دوبارہ آباد ہوئی، اور تمام کی تمام دنیا ڈوب گئی تھی سوائے ان کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں تھے، ان کی کشتی میں جو تھا وہی نجات پایا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بارہا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے، چند آیتیں میں نے تذکرے کے لیے یہاں پہ تبرک کے لیے پڑھی ہے، ویسے تو مکمل سورہ ہے سورہ نوح۔ اس کے بعد دیکھیے عقیدہ نمبر 28 پہ آئیے، انبیاء کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں، معین کرنا یعنی فکس کرنا، اتنے انبیاء ہوئے، اس سے زیادہ یا کم نہیں، اسی لیے ہم بولتے کم و بیش، کم و بیش کا یعنی جتنے بھی آپ نمبر بول دیتے نا اس کے بعد بولتے 1.25 بولتے عام طور پہ، تو کیا بولتے 1.25 نہیں بولنا، کم و بیش 1.25، یعنی اس سے کم تھے یا زیادہ تھے، جتنے بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں اتنے انبیاء ہیں، اور سب پہ ہم ایمان لائیں۔ تو انبیاء کی کوئی تعداد معین کرنا جائز نہیں کہ خبریں اس باب میں مختلف ہیں، خبریں یعنی احادیث، مختلف قسم کی احادیث مبارکہ اس بارے میں آئی ہے، لہذا ایک نمبر کوئی نہیں بولنا ہے، اور تعداد معین پر ایمان رکھنے میں نبی کو نبوت سے خارج ماننے یا غیر نبی کو نبی جاننے کا احتمال ہے، یعنی 1 لاکھ یا پھر 1.25 انبیاء بولے آپ، 1,25,000، تو اگر اس سے زیادہ بھی نبی ہیں تو ہم نمبر بولنے سے کیا ہو رہا، جو نبی ہیں ان کو ہم انبیاء میں شامل نہیں کریں نعوذ باللہ، یا پھر ایسا ہو رہا کہ تعداد اگر ہم زیادہ بول دے رہے ہیں تو جو نبی نہیں ہے ان کو نبی میں شامل کر دے رہے ہیں، لہٰذا کم و بیش بولتے ہیں، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں، لہٰذا یہ اعتقاد چاہیے کہ اللہ عز و جل کے ہر نبی پر ہمارا ایمان ہے، تعداد اس کی صحیح اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور ہم اس پہ ایمان لائیں۔ نبیوں کے مختلف درجے ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت ہے، اور سب سے افضل ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی ایک اہم ترین بات ہے سمجھنے کی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے درجے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنائے ہیں، الگ درجوں کے انبیاء ہیں، سب کی تعریف الگ الگ انداز سے اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، انبیاء کے تذکرے کیے، کسی کو حلیم کہا، کسی کو منیب کہا، کسی کو اواہ کہا، الگ الگ الفاظ سے انبیاء کی تعریف۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا تو بہت سارے ایسے القابات اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے جو دیگر انبیاء کو اللہ نے عطا نہیں فرمائے، خصوصیت سے آپ کے ساتھ خطاب فرمایا اور بالکل واضح انداز میں فرمایا کہ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا ہے اور بعض وہ ہیں جن کو اللہ نے بہت زیادہ بلند درجات عطا فرمائے۔ تو رفع بعضهم درجات سے جو مراد ہے وہ ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا۔ اس سے پہلے بھی اس آیت کی ایک مرتبہ میں نے کسی درس میں تفسیر کی تھی، سورہ بقرہ آیت نمبر 253 یعنی تیسرے پارے کی پہلی آیت، ورفع بعضهم درجات، اور درجات یعنی یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ 100 درجے 200 درجے 1 2 3 4 نمبر نہیں بتایا، بلکہ درجات فرمایا، یعنی بہت درجات۔ جو لوگ عربی کی گرامر کو پڑھے ہیں یا پھر باریکی سے سمجھتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ نکرہ لانے کا یہاں پہ کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ اب درجات بھی نہیں فرمایا، درجات یعنی بہت درجے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پہ بیان فرمایا ہے کہ مجھے اس طرح کی فضیلت عطا فرمائی گئی، مجھے یہ فضیلت
فضیلت عطا فرمائی گئی اور فرمایا کہ مجھ سے پہلے کسی کو یہ فضیلت عطا نہیں فرمائی گئی تھی، مجھ کو عطا کی گئی. اس طرح حضور نے خود اپنے فضائل بیان فرمائے. اس کے بعد ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے. دیگر انبیاء میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سب سے افضل ہے، اور حضرت ابراہیم سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی درجے میں حضور کے بعد آئے حضرت ابراہیم. اور یہ اولو العزم انبیاء میں سے ہیں. اولو العزم انبیاء 5 ہیں، ذکر آگے آ رہا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، یہاں پہ درجات کی بات کی جا رہی. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام. ان حضرات کو مرسلین اولو العزم کہتے ہیں، یا پھر اولو العزم انبیاء بھی کہتے ہیں. اور یہ 5 حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین انس و ملک و جن و جمی مخلوقات الہی سے افضل ہے. یعنی یہ 5 انبیاء جو ہیں یہ رسول بھی ہیں، تو یہ 5 انبیاء اور رسول جو ہیں تمام انبیاء سے، تمام رسولوں سے افضل ہیں. اور رسولوں سے افضل ہے کا مراد یہ ہے کہ ملائکہ میں جو رسول ہے ان سے بھی افضل ہے، انسانوں میں جو ہے ان سے بھی افضل ہے، اسی طرح تمام جنات سے افضل ہیں، اسی طرح تمام مخلوقات سے افضل ہے. ظاہر سی بات ہے تمام مخلوقات سے جب افضل ہے، تمام انبیاء اور رسول سے افضل ہے، تو مخلوقات سے تو افضل ہوں گے ہی. تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں کے سردار اور سب سے افضل ہے بلا تشبیہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں سے افضل ہے. یعنی نبی کی فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے امت کو بھی فضیلت عطا فرما دی ہے نسبت کی وجہ سے. تو نسبت کی برکت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب افضل الانبیاء بنایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو افضل الامم بتایا ہے. اور یہ فضیلت تھی کہ پچھلے والی امتوں میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے ساتھ حضور کی امت کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور الگ الگ الفاظ سے حضور کی امت کو یاد فرمایا گیا. ایک جگہ فرمایا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ پچھلے والی امتوں میں ہمارے بارے میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ یہ حمادون ہیں، یعنی تعریف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے ہیں. یعنی ہر موقع پہ یہ الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، یعنی جب آپس میں ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں. یہ کیا کرتے؟ سلامتی والے ہیں، حمد والے ہیں. یہ کیا کرتے؟ اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت دیتا ان کو تو الحمدللہ بولتے، جب کوئی پریشانی آتی تو الحمدللہ علی کل حال بولتے. ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے. حضرت امام بوصیری کا شعر میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گی، مجھے اب سے یاد آ رہا تھا. لما دعا اللہ داعینا لطاعته باکرم الرسل کنا اکرم الامم. امام بوصیری کا جو قصیدہ بردہ مشہور ہے اسی کا شعر ہے، شعر 117. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی طرف بلانے والے نبی یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اکرم الرسل بنایا ہے، سب سے زیادہ مکرم اور فضیلت والا رسول بنایا ہے، تو ہم بھی تمام امتوں میں سب سے زیادہ کرامت والے ہو گئے. لما دعا اللہ داعینا لطاعته باکرم الرسل کنا اکرم الامم. یہ قصیدہ بردہ شریف جو ہے نا، اس کے اشعار ایک ایک شعر جو ہے کسی نہ کسی آیت یا حدیث کی طرف اشارہ کرتا، اکثر اشعار ایسے ہے اس میں سے. اور یہ مقبول بارگاہ الہی ہے، تو مجھے ایک دم شعر یاد آیا وہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حضور کی امت بھی سب سے افضل ہوگی. اسی طرح آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت. کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ یہ آپ سے اور ہم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت سے خطاب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ہماری سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، دوسری بات اور برائی سے روکتے ہو. اس کے بعد فرمایا وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پہ ایمان لاتے ہو. ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون. اس کے بعد فرمایا کہ اگر اہل کتاب ایمان لاتے، یعنی اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھے، پہلے کے نبی پہ ایمان لاتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ان میں سے بعض لوگوں نے حضور پہ ایمان لایا، بعض نہیں لائے، پہلے والے نبی کو ہی مانتے رہے، عیسائی رہے، یا تو یہودی رہے یا عیسائی رہے. تو ان کے بارے میں فرما رہا ہے کہ اہل کتاب جو ہے وہ اگر ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا تھا. ان میں سے بعض مومن ہیں، ان میں
سے اکثر فاسق ہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں کہ بنو اسرائیل کی جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت بیان فرمائی ہے، تو وہ آیتیں پڑھ کے بعض لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلتیں بیان فرمائی ہے اور فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے۔ اس کے بعد فرمایا میں نے تمام عالموں پہ تمہیں فضیلت دی ہے۔ تو ان کو جو اللہ نے فضیلت دی تھی وہ فضیلتیں ختم ہو گئی۔ اگر وہ اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لا لیتے، پہلے والے نبیوں کی جس طرح انہوں نے تائید کی تھی ایمان لائے تھے، اگر اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ان کے لیے بہتر ہوتا۔ جیسے ابھی میں نے آیت پڑھی لکانا خیر لہم، آل عمران کی آیت ہے، اب یہ سورہ بقرہ کی آیت آپ کو سنا رہی ہوں میں 47 کہ میں نے تم کو تمام عالموں پہ فضیلت دی ہے۔ تو یہ آیتیں جو ہے بنو اسرائیل کی فضیلت والی، یہ آیتیں منسوخ ہیں۔ کل میں نے آیت منسوخ کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا۔ تو یہ آیت کس سے منسوخ ہوئی؟ تو ناسخ آیت جو ہے ہم پہلے پڑھ چکے، وہ کیا ہے؟ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ تو یہاں پہ لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو کا مطلب کیا ہے؟ یعنی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ یہ ہے کہ یہ نفع اپنے تک محدود نہیں رکھتے، لوگوں کے نفع کے لیے کام کرنا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ان کا خاصہ ہے۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شمار فضائل میں سے ایک اہم ترین فضیلت کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کی طرف بلانا اور بدی سے روکنا۔ تو اکثر آپ نے یہ اصطلاح سنی ہوگی کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، تو آپ کو جن کو معلوم نہیں ہے وہ سمجھتے کہ عامت الناس کی بات کر رہی ہوں، جو ہمارے بچیاں ابھی کالج میں ہیں ان کو تھوڑا سا چیزیں اتنی معلوم نہیں ہوتی، تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چاہیے، اس طرح لوگ بولتے۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ سب سے آسان چیز اور سب سے مشکل بھی چیز ہے۔ آسان اس لیے ہے کہ ہر آدمی کو کرنا ہے، حضور کی امت کے ہر آدمی کے لیے یہ چیز ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب کے سب بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کی طرف بلاتے ہو، یعنی کسی بھی نیکی کا کام کرنے کے لیے کسی کو بلانا یا پھر برائی دیکھے تو روک دینا، یہ امت محمدی کا خاصہ ہے۔ تو اگر کوئی شخص کیا کر رہا، بس اپنے گھر کے اندر یہ کام کر رہا مثال کے طور پہ، تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گیا، اور کام گھر سے ہی شروع ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے، یعنی آگ سے ڈرائیے، جہنم سے ڈرائیے، اسلام کی طرف بلائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو پکارا، پھر حضرت صفیہ کو آواز دی، یا فاطمہ بنت محمد، یا صفیہ بنت عبد المطلب، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی لوگوں کو دعوت دی۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ہر فرد کو کے اوپر ڈالا ہے، تو کرنا کیا ہے؟ اپنے قریبی جو ہے، بالکل قریبی، جیسے بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہیں، شوہر ہے، بیوی ہے، اور جو بھی رشتہ داریاں ہیں، ان کو جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی ضروری کام نہیں کر رہے ہیں جو نیکی ہے کرنا ہے، تو اس کو اس کے کرنے کا حکم دینا ہے جب بھی ضرورت پڑے، اور جب کوئی برا کام کر رہے ہیں اور آپ روک سکتے ہیں تو فوری روکنا ہے، نہی عن المنکر۔ اب نہی عن المنکر کا بھی درجات ہے، زبان سے روکنا ہے، پہلے تو ہاتھ سے کام روک دینا ہے، نہیں ہو سکتا تو زبان سے بول کے روکنا ہے، وہ بھی نہیں ہو سکتا تو دل سے برا جاننا، یہ تیسرے نمبر کی بات ہے، آخری درجے کا ایمان ہے۔ تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں، لوگوں کے لیے فائدے کا کام کرتے ہیں، نیکی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ پہ ایمان رکھنے۔ عقیدہ نمبر 30، تمام انبیاء اللہ کے حضور عظیم وجاہت و عزت والے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام کی بہت ہی عظمت ہے، عزت ہے، وجاہت، ان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک معاذ اللہ، یہ کسی کا کفریہ جملہ ہے، یہاں پہ نقل فرمایا، چوہڑے چمار کی مثل کہنا، نعوذ باللہ من ذالک، کھلی گستاخی اور کلمہ کفر ہے۔ اب یہ چوہڑا جو ہے نا، وہ کلمہ شاید جب کا تھا ہوگا، 100 سال ہو گئے تقریباً اس کو، نعوذ باللہ استغفر اللہ، جیسا کہ تقویت الایمان، حاشیہ نمبر 1 دیکھیں، جیسا کہ تقویت الایمان میں ہے، اور یہ یقین جان لینا چاہیے کہ ہر مخلوق بڑا ہو یا چھوٹا، وہ اللہ کی شان کے آگے چمار سے بھی ذلیل ہے۔ تو تمام مخلوق کو ملا کے اس طرح کے الفاظ بول دینا تو یہ تو کھلی گستاخی ہے نا، صراحت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انبیاء کے اور رسولوں کے فضائل بیان فرما رہا ہے، فرشتوں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، فضیلتوں والے ہے، اسی طرح جو مومنین ہیں ان کی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، اور حضور کی امت کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ سب فضیلتیں بازو ہو گئی اور یہ اٹھا کے اس طرح بول دیے کہ چھوٹے
چھوٹا ہو یا بڑا مخلوق سب کے سب اللہ کے نزدیک بہت ہی کمتر ہے، ذلیل ہے. تو یہ کلمہ کفر ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اب یہاں پہ نقل کرنے کا مقصد کیا تھا؟ چونکہ اس زمانے میں بہت بڑا ایک فتنہ اٹھ گیا تھا اس طرح کی بے ادبیاں کرنے کا. یہ زمانے میں بھی الگ ہے، الگ قسم کے لوگ موجود ہیں، تو ان کا رد کرنے کے لیے آپ نے بطور خاص اصل عبارت میں اس کو، ان کی عبارت کو مینشن کیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. آگے بڑھتے ہیں. نبی کے دعوی نبوت میں سچے ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی اپنے صدق کا علانیہ دعویٰ فرما کر محالات عادیہ کے ظاہر کرنے کا ذمہ لیتا ہے اور منکروں کو اس کے مثل کی طرف بلاتا ہے. اللہ عز و جل اس کے دعوے کے مطابق امر محال عادی ظاہر فرما دیتا ہے اور منکرین سب عاجز رہتے ہیں. اسی کو معجزہ کہتے ہیں. معجزے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سچائی بتانے کے لیے، صدق بتانے کے لیے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جو عام طور پہ چیزیں محال ہوتی ہے. دیکھیے پہلے ہم ایک محال کے بارے میں پڑھے تھے کہ جس پہ اگر ہم قدرت مانیں گے تو عقیدے کی خرابی لازم آئے گی، جیسے دوسرا خدا ہونا نعوذ باللہ، یا پھر اللہ کے لیے بیٹا ماننا، یہ سب چیزیں محال ہیں. تو وہ محال کی بات نہیں چلی. یہاں پہ کیا بولے؟ محال عادی. محال عادی کیسا ہے؟ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے کوئی بھی ایک معجزہ آپ لے لیجئے، جیسے کنکریوں کا کلمہ پڑھنا ہے، پھر انگلیوں کے بیچ سے پانی نکلنا ہے، اسی طرح تھوڑا سا کھانا ہے، برکت اتنی زیادہ ہو گئی کہ ایک بڑی جماعت پورا کھانا کھا لی، اس کے بعد بھی کھانا بچا ہوا رہا. بہت سارے واقعات ہیں، معجزات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو یہ جو محال چیز ہے نا، عام طور پہ محال ہوتی، اس کو کیا کر دیے؟ ممکن بنا دیے، سمجھیے. تو انبیاء کیا کرتے ہیں؟ ایسی چیزیں جو عام طور پہ محال ہوتی ہیں ان کو ممکن کر دیتے ہیں اور لوگوں کو مطلب چیلنج کرتے ہیں، سمجھیے، دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اس طرح اگر آپ کر سکتے ہو تو اس طرح کر کے دکھاؤ. تو کوشش تو کرنے والے کرتے لیکن ناکام ہو جاتے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزہ دکھایا تو وہاں پہ فرعون کے جو جادوگر تھے وہ بھی مقابلے میں ٹھہر گئے، لیکن آخر میں فتح تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا فرمائی. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام، سب کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ کوئی بھی نبی ایک معجزہ دکھاتا ہے اور کہتے ہیں کہ منکرین کو کہ اس کے طرح تم کر کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اپنے نبی کی مدد فرماتا ہے اور ان کے دعوے کے مطابق ایک جو محال کام ہوتا ہے اس کو ظاہر فرما دیتا ہے اور منکرین سب اس طرح کرنے سے عاجز رہتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو دیکھ کر داخل اسلام ہوتے ہیں اور اس نبی کو مان لیتے ہیں. جیسے حضرت صالح علیہ السلام کا ناقہ یعنی اونٹنی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ ہو جانا اور ید بیضا یعنی ہاتھ ان کا روشن ہو جاتا تھا جب وہ اندر داخل فرماتے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو جلا دینا یعنی زندہ کر دینا اور مادر زاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دینا، یعنی ماں کے پیٹ سے جو اندھا پیدا ہوا ہے اس کو بصارت مل جانا یا پھر بصارت دلا دینا، کوڑ کے مریض کو اچھا کر دینا. یہ کیا ہے؟ بڑے بڑے معجزات ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے. بہت سارے معجزات ہیں، ویسے تو اہم جو ہے اس کو یہاں پہ ذکر کیا جو قرآن مجید میں ذکر کیے گئے ہیں. نیچے آیتیں دے دیے، دیکھیے حوالے پورے آگے نیچے. اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے تو بہت ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پہ باضابطہ کتابیں تحریر کی گئی ہیں. معجزات بے شمار ہیں، ہزاروں کی تعداد میں. اور عظیم ترین معجزات میں سے معراج شریف کا واقعہ ہے اور شق القمر کا واقعہ. دیکھیے تفسیر کبیر کا ایک حوالہ نیچے دیے، وَمُعْجِزَاتُهُ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَىٰ وَتُعَدَّ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اتنے زیادہ ہے کہ ان کو شمار میں لانا یا ان کو گنتی میں لانا ممکن نہیں ہے. عقیدہ نمبر 33. جو شخص نبی نہ ہو اور نبوت کا دعویٰ کرے وہ دعویٰ کر کے کوئی محال عادی اپنے دعوے کے مطابق ظاہر نہیں کر سکتا، ورنہ سچے جھوٹے میں فرق نہ رہے گا. دیکھیے جو جھوٹے لوگ ہوتے، جیسے کوئی ولی نہیں ہے اللہ کا ولی ایک کرامت دکھاتا لیکن ایک جھوٹا رہتا، فاسق رہتا، کافر رہتا کوئی، لیکن انہیں کیا کرتا؟ کرامت کی جیسی ایک چیز دکھاتا، اس کو استدراج بولتے. یہ استدراج ان لوگوں کے لیے ہوتا، شیاطین ان کی مدد کرتے ہی ہوتا. لیکن جو جھوٹا نبی رہتا نا، اس سے استدراج بھی نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ معجزات ثابت کیا. اب جو جھوٹا نبی ہے وہ بھی اگر استدراج دکھائے گا تو لوگ تو کنفیوز ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اس چیز سے محروم رکھا. اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی قوت کو دکھانے کے لیے، سچے نبیوں کی سچائی کو ظاہر کرنے کے لیے جو بھی جھوٹے ہیں ان سے اس قسم کا کوئی کام ہونے نہیں دیتا، استدراج بھی نہیں ہوتا ان کے ساتھ. تو اگر وہ اس میں سے کسی قسم کا دعویٰ کریں تو یہ ان کے ساتھ ممکن نہیں ہے. فائدہ: نبی سے جو بات خلاف عادت قبل نبوت ظاہر ہو اس کو ارہاس کہتے ہیں، اور ولی سے جو ایسی بات صادر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں. اظہار نبوت کے بعد جو ہے اس کو معجزہ بولتے، اور اس سے پہلے جو ہے اس کو ارہاس
بولتے ہیں, जमा इरहासा. और बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के जो इरहासात में हैं. और आम मोमिनीन से जो सादिर है उसे माउनत कहते हैं. यानी औलिया अल्लाह में से नहीं है, आम मोमिनीन है, लेकिन कोई काम ऐसा हो गया जो खिलाफ आदत, जो हो नहीं सकता वैसा काम अगर हो गया बगैर किसी सबब के चीज हो गई, तो उसको हम बोलते माउनत है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से उसकी मदद की गई है. और बेबाक फुज्जार या कुफार से जो उनके मुवाफिक जाहिर हो उसको इस्तिदराज कहते हैं. और उनके खिलाफ जाहिर हो तो इहानत कहते हैं. यानी वो एक काम दिखाने जा रहा लेकिन वो हो रहा नहीं, लोगों के सामने उसकी जिल्लत हो गई, बेइज्जत हो गया वो, तो उसको इहानत बोलेंगे, यानी अल्लाह ताला ने उसको जलील कर दिया. हाँ, अगर वो कोई ऐसा काम दिखाना चाह रहा था खिलाफ आदत, वो काम हो भी गया तो उसको इस्तिदराज बोलेंगे. जैसे ये आजकल भी अब तो यूट्यूब पे बहुत सारे आ गए ना, पहले तो कर लेते थे, उन्हें पता भी नहीं चलता था, तो ये बैठ के जो गैब की खबरें दे रहे हैं, तो वो टाइप के लोग हैं, समझिए इस्तिदराज के करीब करीब है वो चीजें. बाबा टाइप के जो काफिरीन रहते नहीं, उनकी बात कर रही हूँ. अकीदा नंबर 33, अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में उसी तरह बहयात हकीकी जिंदा हैं जैसे दुनिया में थे, खाते पीते हैं, जहाँ चाहे आते जाते हैं. तस्दीक वादे इलाहिया के लिए एक आन को उन पर मौत तारी हुई, फिर बदस्तूर जिंदा हो गए. उनकी हयात शुहदा से बहुत अरफा व आला है. अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम अपने मजार में, अपनी कब्रों में जिंदा है. जिंदा से मुराद ये नहीं है कि ऐसा बोल देना हयात हकीकिया है. अब यहाँ पे हमारी जो हयात है ना, हम जिंदा है, इसी तरह अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हयात अता फरमाई है. लेकिन चूंकि अल्लाह ताला का कानून है कि हर नफ्स को मौत अल्लाह ताला देगा और मौत को वो चखेगा, लिहाजा अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को बिल्कुल वक्ती तौर पे मौत आई, फिर वो जिंदा हो गए. अल्लाह ताला ने उनको हमेशा की जिंदगी अता फरमा दी है. उसको समझाने के लिए शुहदा की हयात की यहाँ पे मिसाल दी गई कि अल्लाह ताला ने जब शुहदा के बारे में फरमाया है कि बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास उनको रिस्क दिया जाता. और ये भी फरमाया कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए उनको मुर्दा मत कहो. और एक जगह फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में शहीद किए गए उनको मुर्दा सोचो भी मत. तो जब शुहदा की ये बात है तो अंबिया की क्या बात होगी. तो शुहदा की जो हयात है वो अवामुन्नास से, आम मोमिनीन से बहुत अलग है, आला है. लेकिन शुहदा की हयात से भी अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की हयात और बहुत आला है. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत के साथ फरमाया कि अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में जिंदा हैं, बाहयात हैं, वो नमाज पढ़ते. और भी अलग अलग किस्म की हदीसें मुबारक आई हैं इस बारे में. एक जगह फरमाया इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्दि अन तअकुल अजसाद अल अंबिया अलैहिमुस्सलाम फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़. सुनन इब्न माजा की हदीस शरीफ है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के अजसाम को खाए. अंबिया के जिस्मों को जमीन नहीं खा सकती, उसको अल्लाह ने हुक्म दे दिया है, वो अदब के साथ रहती है. उसके बाद फरमाया कि फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क़, तो अल्लाह का नबी जिंदा होता है, उसको रिज्क दिया जाता है, अल्लाह ताला रिज्क देता है, अल्लाह के अंबिया जिंदा होते हैं. और ये उस मौके पे फरमाया जब एक सहाबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह, जब आपकी अब तो हम आपकी बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन जब आपका विसाल हो जाएगा, जब हम दुरूद पढ़ेंगे तो कैसा होगा, सलातो सलाम, जब तो आप नौजुबिल्लाह, यानी आम तौर पे जो होता है उसी किस्म की बात उन्होंने की कि मरने के बाद तो आदमी बोसीदा हो जाता है, उसकी हड्डियां बोसीदा हो जाती. तो हुजूर ने फरमाया कि नहीं, अंबिया के जिस्मों को खाना ये जमीन पर हराम है, अल्लाह ने हराम कर दिया है, अल्लाह का नबी जिंदा होता है. वो मौके पर हुजूर ने वजाहत फरमाई. तो अब इतनी वाज़ेह हदीस होने के बाद अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के लिए बेअदबी के कलिमात बोलना या फिर औलिया अल्लाह के लिए भी इस तरह कहना कि मर गए, मिट्टी में मिल गए, सब बेअदबी की बातें हैं. और अहादीस मुबारका से और कुरान की आयतों से नाइल्मी जहालत की वजह से है ये सब. तो इस किस्म के जो लोग होते हैं, जो ऐसी बेअदबी की बातें करते हैं, तो पहला काम यही करना है कि उनकी सोहबत छोड़ देना. सोहबत वो जाहिरी हो या फिर आपके ऑनलाइन सोहबत, वीडियोस अगर देख रहे हैं आप ऐसे लोगों के, तो छोड़ दीजिए. ऐसे इल्म से जो वो इल्म के नाम पे जहालत बांट रहे हैं, तो उससे तो अच्छा है कि आप खुद से कुछ पढ़ लें, सीख लें, और जो उलमाए रब्बानीन है उनकी सोहबतों में बैठ के सीखें. तो ऐसे लोगों से दूर रहना ज्यादा बेहतर है, बल्कि जरूरी है अपने अकीदे को बचाने के लिए. फलिहाजा शहीद का तरका तकसीम होगा, उनकी हयात शुहदा से बहुत अरफा व आला है. फलिहाजा शहीद का तरका तकसीम होगा, उसकी बीबी बाद इद्दत निकाह कर सकती है, बखिलाफ अंबिया के वहाँ जायज नहीं. अच्छा, कंपेयर करके दिखा रहे हैं कि शहीद बज़ाहिर इंतकाल कर गया लेकिन वहाँ जिंदा है, लेकिन फिर भी उसका तरका तकसीम होगा. तरका यानी जो माल छोड़ के मरा है, विरासत जो बोलते हैं ना, विरासत का माल, वो तकसीम होगा. और उसकी बीवी क्या कर सकती
सकती है, इद्दत गुजारने के बाद में निकाह कर सकती है। लेकिन अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के साथ ऐसा नहीं है कि वहाँ ना तो अंबिया का तरका होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबिया इल्म का वारिस बनाते हैं, मालो दौलत का वारिस नहीं बनाते, दीनार और दिरहम का वारिस नहीं बनाते हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात के लिए अज़वाज मुतहरात से कोई निकाह नहीं कर सकता। और सराहत के साथ इस बारे में आयत मुबारक नाजिल हुई। एक शख्स था, उसने कहा कि नौजुबिल्लाह, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा जाएंगे तो मैं आयशा बिन्त अबी बकर उम्मुल मोमिनीन के बारे में कहा कि मैं उनसे निकाह करूंगा। तो जब ये उसने ऐसी बात कही तो आयत नाजिल हुई कि वअज़वाजुहु उम्महातुहुम, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज हैं वो तमाम उम्मत की माएँ हैं। तो माँ का जो दर्जा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज को अल्लाह ताला ने वो दर्जा अता फरमाया है, लिहाजा वो तमाम सबके ऊपर हराम है, कोई भी निकाह नहीं कर सकता। तो ये फजीलत सिर्फ और सिर्फ अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के लिए है, शुहदा के लिए भी नहीं है। यहाँ तक जो अक़ायद बयान हुए उनमें तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम शरीक। अब बाज़ वो उमूर हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस में है, बयान किए जाते हैं। देखिए, अब तक 26-27 जितने भी अकीदे बयान हुए, बल्कि 30 के ऊपर हुए, 33, वो कॉमन थे। हर नबी के बारे में उस किस्म का अकीदा रखना जरूरी था, तमाम अंबिया के लिए वो आम अकायद थे। अब बतौर खास जो हमारे और आपके आका व मौला सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अकायद रखना है, उसके बारे में बयान आ रहा। 34 है, देखिए। और अंबिया की बहसत खास किसी एक कौम की तरफ हुई, और अंबिया की यानी दीगर अंबिया, दूसरे जो अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम थे उनको अल्लाह ताला ने एक कौम की तरफ भेजा था। लेकिन हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मखलूक इंसान और जिन, बल्कि मलाइका, हैवानात, जमादात, सब की तरफ मबूस हुए। ये हुजूर के खसाइस में से। हुजूर के खसाइस इतने ज्यादा है, उस पर भी बाज़ाब्ता उलमा ने किताबें लिखी है। अल खसाइसुल कुबरा देखिए, इमाम सयूती की 2 जिल्दों में मुफस्सल किताब लिखी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस में से ये है कि आपकी बेअसत तमाम लोगों की तरफ हुई है, जिन्नों की तरफ, इंसानों की तरफ, मलाइका की तरफ, हैवानात की तरफ और जमादात की तरफ। तो तमाम के तमाम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ताबे हैं और हुजूर के उम्मती हैं। जिस तरह इंसान के जिम्मे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत फर्ज है, यूं ही हर मखलूक पर हुजूर की फरमाबरदारी जरूरी है। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसानों और जिन्नों की तरफ हुजूर भेजे गए, मबूस फरमाए गए, और दूसरों के ऊपर उनकी इताअत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना लाजिम नहीं है, वाजिब नहीं है। बल्कि जिस तरह इंसानों के ऊपर हुजूर की इताअत है, इसी तरह जमादात के ऊपर भी है और नबातात के ऊपर भी है। कायनात में जो भी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म का ताबे है। इसीलिए नबातात के भी बहुत सारे वाक़यात है, यानी दरख्तों के वाक़यात है हुजूर की बात सुनने के, फरमाबरदारी करने के, और पत्थरों के भी वाक़यात है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनने के और सलाम पेश करने के। अकीदा नंबर 35, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलाइका व इंस व जिन्न व हुर व गिल्मा व हैवानात व जमादात गर्ज़ तमाम आलम के लिए रहमत हैं, और मुसलमानों पर तो निहायत ही मेहरबान। अब ये भी हुजूर का खासा है कि आप तमाम के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो हुजूर का तशरीफ लाना सिर्फ इंसानों के लिए या जिन्नों के लिए बायस रहमत नहीं है, बल्कि तमाम लोगों के लिए, तमाम जमादात के लिए, नबातात के लिए, जमीन और आसमान के लिए और दीगर अवालम के लिए भी बायस रहमत है। पहले वाला जो अकीदा था उसके बारे में एक हदीस शरीफ मैं आपको सुनाती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बुइस्तु इलल खल्क़ि का, मैं तमाम लोगों की जानिब भेजा गया। इलल खल्क़ि फरमा दिया, अल खल्क़ का मतलब हुआ कि तमाम की तमाम मखलूक। ये अल जो है उससे माना निकलता है तमाम का। जिस तरह हम बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दु यानी तमाम की तमाम तारीफें। अल के भी अलग अलग 4 माने होते हैं, अरबी जबान की खूबसूरती है। अल का माना भी अलग अलग होता है हर जगह पे। तो यहाँ पे जो अल है उसका माना हो रहा है कि तमाम की तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। यानी अगर बज़ाहिर दूसरों के लिए भी कोई तारीफ हो रही है तो दर हकीकत वो अल्लाह ताला की तारीफ है, क्योंकि उसको वो तारीफ के लायक बनाने वाला, उससे वो काम करवाने वाला अल्लाह ताला है ना, इसीलिए तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। अब यहाँ पे हुजूर ने क्या फरमाया, बुइस्तु इलल खल्क़ि, मैं तमाम मखलूक की तरफ भेजा गया हूँ। अब यहाँ पे किसी को थोड़ा सा डाउट हो सकता था, मखलूक से मुराद क्या है, इंस व जिन हो सकते खाली, तो हुजूर ने उसको दूर फरमा दिया और फरमाया काफतन, और एक ताकीद आ गई। पहले अल्लाह आया, उसके बाद में फरमाया कि काफतन, यानी कोई उससे छूटा नहीं, कोई उससे बचा नहीं, कोई उससे निकल नहीं सकता। तमाम के तमाम लोगों की तरफ मैं भेजा गया, तमाम के तमाम मखलूक की तरफ भेजा गया हूँ। बुइस्तु इलल
الخلق کافۃ۔ میں جمادات اور نباتات کی بات کی، حیوانات کو بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں جانور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کی، حضور جو فرماتے تھے اسی طرح کرتے۔ اور ایک وہ جو اونٹ کا واقعہ ہے، سرکش اونٹ کا، کہ کسی سے نہیں مان رہا تھا، اس کا جو مالک تھا مالک کی بھی بات نہیں مان رہا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو وہ ایک دم صحیح ہو گئے، جھک گیا، پورا سجدہ کرنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو ہے یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے، آپ کی خصوصیت ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کا نبی بنا کر بھیجا ہے، تمام مخلوقات کی طرف۔ عقیدہ نمبر 36، حضور خاتم النبیین۔ خاتم یعنی ختم فرمانے والے یا پھر مہر لگانے والے یا سب سے آخر میں آنے والے۔ جس طرح ایک لیٹر ہوتا ہے حکومت کی طرف سے جاری ہوتا، کوئی خط ہوتا، تو اس کے آخر میں کیا ہوتا ہے، ایک اسٹیمپ لگا ہے، اس کو بولتے ختم۔ تو اس سے بھی یہ ماخوذ ہو سکتا ہے۔ اس میں دو باتیں فرمائی گئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ جتنے انبیاء آئے ہیں ان کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تمام انبیاء کے بعد، تو نبوت آپ پر ختم ہوئی، اسی لیے آپ خاتم ہیں۔ خاتم بھی صحیح ہے، خاتم بھی صحیح ہے، دو بھی صحیح۔ آیت مبارکہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے آدمیوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ ابا احد من رجالکم یعنی جو بلوغت کو پہنچ چکے ہیں ان کو بولتے رجل، اس کی جمع ہے رجال، یعنی مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں، ان پر نبوت ختم ہوئی ہے۔ تو یہ ختم نبوت کی دلیل ہے، یہ آیت مبارکہ آپ کو یاد رہنی چاہیے، تاکہ قادیانی جو ہے وہ بھی ختم نبوت کے منکر ہے۔ اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں، چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں، جو ہر تھوڑے دن کے بعد ایک نبی آتا اور نبی کو ماننے لگ جاتے۔ تو وہ فتنوں کو دفع کرنے کے لیے یہ آیت مبارکہ یاد بھی رکھیے، اور جن کو آپ سمجھا سکتے، پہنچا سکتے، ان تک پہنچائیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا، نہ تو حضور کے زمانے میں نہ حضور کے بعد۔ حضور کے وصال کے بعد میں جو مسلمہ کذاب اٹھا تھا اور دعویٰ کیا تھا، تو اس کو کیا کیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے، جنگ کی، جہاد کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا حضور کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے یا جائز جانے کافر ہے۔ دو چیزیں یہاں پہ بتائی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ کسی کو نبوت مل سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو یہ بھی کفر ہے۔ اگر کوئی یہ مان رہا کہ فلاں کو نبوت ملی تھی تو یہ بھی کفر ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افضل جمیع مخلوق الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق میں سب سے افضل ہے، کہ اوروں کو فردن فردن جو کمالات عطا ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سب جمع کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک ایک ایسی عظیم الشان صفت عطا فرمائی تھی جو مخلوقات میں سے کسی کے پاس بھی نہیں۔ صفات عظیمہ کے وہ مالک ہوتے تھے، متصف ہوتے تھے عمدہ صفات سے، تو سب کو ایک ایک صفتیں ملی یا ایک ایک خصائص ملی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ تمام صفات جمع فرما لی تھی، اسی لیے آپ جامع الکمالات۔ اور ان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا حصہ نہیں۔ دیکھیے پہلے تو یہ بات بتائی کہ دیگر انبیاء میں جو جو صفتیں تھی سب حضور میں جمع ہیں، یہ ایک بات ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی نبی میں وہ صفت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی صفت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ بعض ایسی چیزیں ہیں، بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، دیگر انبیاء کو بھی وہ چیزیں عطا نہیں فرمائی گئی، باوجود یہ کہ ان کا مرتبہ بہت بڑا ہے۔ اس طرح کہنے سے کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ہم نعوذ باللہ کسی نبی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ چیز نہیں ملی تو تنقیص سے شان نہیں ہو رہی نبی کی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہم بیان کر رہے ہیں تو شان ہی بیان ہو رہی، بے ادبی کا کہیں سے بھی یہاں پہ پہلو نہیں نکل رہا۔ ہم یہ بول رہے ہیں کہ دیگر انبیاء کو جو فضیلتیں ملی تمام فضیلتیں حضور کو ملی ہیں، اس کے علاوہ اللہ نے اپنے فضل خاص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری فضیلتیں عطا فرمائی ہے جس میں آپ کا کوئی بھی شریک نہیں، بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے ملا، بلکہ کمال اس لیے کمال ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے کرم سے اپنے نفس ذات میں کامل و اکمل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کسی وصف سے نہیں، بلکہ اس وصف کا کمال ہے کہ کامل کی صفت بن کر خود کمال وہ کامل و مکمل ہو گیا، کہ جس میں پایا جائے اس کو کامل بنا دے۔ یہاں پہ آپ فرما رہے ہیں کہ کائنات میں سے جس کو بھی جو بھی ملا
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ملا، کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جو نبوتیں ملی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ جو معاملے فرمائے کرم کے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، آپ کی وجہ سے ہوا۔ اور اس پہ بہت سارے دلائل ہیں، ہمارے احادیث مبارکہ میں بصراحت ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام سے جب میثاق لیا تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کا میثاق لیا، اور فرمایا کہ جب وہ نبی آئیں گے تم ان کی مدد کرو گے۔ اور بہت سارے ایسے واقعات ہیں اور احادیث مبارکہ ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے سب کو نعمتیں حاصل کرنے کا، یعنی جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ سے حاصل کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے کیا۔ ایک مثال دیکھ لیجئے آپ، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ ایک لمبے زمانے تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے زمین پر جب اتار دیے گئے تھے، آخر میں انہوں نے دیکھا کہ عرش کے پایوں پر قوائم العرش پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ، کلمہ توحید کے ساتھ، تو آدم علیہ السلام نے یہ جان لیا کہ اللہ کا کوئی مقرب ہوگا، بہت ہی عزیز ہوگا جس کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ پھر انہوں نے حضور کے وسیلے سے توبہ کی اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی بارگاہ میں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے، جب موضوع آئے گا وہ ہم تفصیل سے اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب آپ فرما رہے ہیں کہ جو صفتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کیا ہے، ایک دم اعلیٰ درجے کی ہیں، کامل ہے، مکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ جو درجہ کمال ہے، کمال یعنی کمال ہوا کیسا، اس لیے ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہوا، اور اس میں ایسی اچھائی پیدا ہو گئی اس صفت میں کہ اب وہ صفت جس کے اندر بھی ہوگی وہ کیا ہوگا، صاحب کمال ہوگا۔ جیسے صدق ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تھی، لوگ آپ کو صادق کہتے تھے۔ امانت داری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے۔ اسی طرح کرم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریم ہے، کرم فرمانے والے ہیں۔ رافت ہے، یعنی رافت صفت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رئیف ہے۔ تو یہ رافت میں، نرمی میں، مہربانی میں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحیم بھی فرمایا ہے۔ جب میں اسماء الحسنی کی بات کر رہی تھی اس وقت میں نے آپ کو کہا کہ یا پھر نام رکھنے کی کوئی بات آئی تھی، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رحمان اور رحیم کسی کا نام نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم فرمایا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ حضور کا خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام اللہ کے رسول کو عطا فرمایا، اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ جو صفتیں ہیں، رافت ہے، رحمت ہے، صدق ہے، امانت ہے، حلم ہے، صبر ہے، تو یہ سب جو صفتیں ہیں نا، یہ اپنے اعلیٰ درجے پہ پہنچی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں۔ تو اب یہ جو صفتیں ہیں کسی اور میں جب پائی جائیں گی تو اس کو بھی یہ کامل بنا دے گی۔ کیونکہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے۔ محال ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل ہو جو کسی صفت خاصہ میں کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل بتائے، گمراہ ہے یا کافر ہے۔ یہاں پہ ایک عقیدہ بتا رہے ہیں کہ یہ بات محال ہے کہ کوئی حضور جیسا ہو۔ دیکھیے، جب انبیاء کرام علیہ السلام، ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، اور انبیاء سے بھی کئی درجوں فضیلت اللہ تعالیٰ نے آخری اپنے رسول کو عطا فرمائی ہے، اپنے حبیب کو عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے جیسا کوئی کیسا ہو سکتا؟ تو یہ عقیدہ ہے ہمارا اہل سنت والجماعت کا کہ کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہو سکتا۔ ایک بات ہو گئی، اور دوسری بات بتا رہے ہیں کہ جو کسی صفت خاصہ میں، کوئی ایک صفت میں اس طرح کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی رحمت تھی، فلاں کی ویسی رحمت ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تو اس طرح کسی بھی صفت خاصہ میں حضور کا مثل بتائے تو وہ گمراہ ہے یا کافر ہے۔ اب وہ کس درجے کی وہ بات کر رہا، اس درجے سے متعین ہوگا کہ یہ کفر ہے یا پھر گمراہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے وقت کمال ادب رکھنا بہت ضروری ہے، کہیں بھی بے ادبی ہو گئی تو ایمان جانے کا ڈر لگا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ محبوبیت کبریٰ سے نوازا، سرفراز فرمایا ہے کہ تمام خلق جویائے رضائے مولا ہے اور اللہ عز و جل طالب رضائے مصطفیٰ ہے۔ یہاں پہ بہت اہم عقیدہ بیان فرمایا ہے آپ نے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے وہ جب اعلیٰ سے اعلیٰ درجوں پہ فائز ہوتی ہے، ان کی ایک ہی بات ہوتی ہے، بس ایک مقصد ان کا ہوتا، کیا؟ اللہ راضی ہو مجھ سے۔ آدمی جب سب چیزوں سے دور ہو جاتا، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی، بس اللہ کی رضا کی پرواہ رہتی، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دیکھیے اتنے بڑے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ نے کیا فرمایا؟ وقت مقرر جو تھا اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں آ گئے اور کہنے لگے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اے میرے رب میں تیری بارگاہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں وقت مقررہ سے پہلے آ گئے اور کہہ رہے ہیں کہ مولا میں اس لیے آیا ہوں کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ باوجود یہ کہ اپنے انبیاء
سے راضی ہوتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کو اتنے بڑے مرتبوں پہ فائز رکھا ہے، لیکن انبیاء بھی ایسے ہیں کہ اپنی طرف سے تھوڑی بھی رتی بھر بھی کمی ہونے نہیں دیتے، بلکہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے لیے وہ کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے جلیل القدر نبی ہے، وہ کیا فرما رہے ہیں؟ آیت پڑھ کے سنائی میں آپ کو قرآن مجید، وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، آیت نمبر بھی آپ دیکھ لیجئے، اے میرے رب میں جلدی کر کے آیا ہوں تیرے پاس تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ سورہ طٰہٰ ہے، آیت نمبر دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ تم اپنی قوم کے پاس سے بہت جلدی آ گئے ہو، کیا وجہ؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے میرے مولا، اے رب تو مجھ سے راضی ہو جائے اس لیے میں جلدی آیا۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 84۔ اب دیکھیے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا طلب فرماتا ہے۔ یہ واحد ذات ہے اللہ کی مخلوق میں جو اللہ کے اتنے مقرب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سورہ ضحیٰ کی آیت 5 ہے، فرمایا اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا، ایسا عطا فرمائے گا، ایسی نوازش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں، آپ خوش ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی بات کر رہا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا قبلہ تبدیل ہونے کی بات ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش اگر کعبۃ اللہ شریف قبلہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال آیا، مسجد قبلتین جو ہے وہاں پہ آپ نماز ادا فرما رہے تھے، اس کا نام بعد میں پڑا مسجد قبلتین، کیونکہ ایک ہی نماز دو قبلوں کی طرف پڑھی تھی آپ نے، نماز پڑھ رہے ہیں ابھی، نماز میں آپ کے دل میں خیال آیا، آیت آ گئی، وہی آ گئی، کیا آئی؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک بار بار آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے، یعنی دل میں حضور سوچ رہے ہیں کاش ایسا ہو جاتا، اور اللہ تعالیٰ سے لو لگائے ہوئے ہیں، امید ہے اللہ تعالیٰ سے کاش اس طرح ہو جاتا تو اچھا ہوتا، کیونکہ یہود تانا دیتے۔ تو حضور کے دل میں جب یہ تمنا آئی تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہم قبلہ اس جگہ کو بنا دیتے ہیں، کعبۃ اللہ شریف کو ہم قبلہ بنا دیتے ہیں جو آپ کی تمنا ہے، جو آپ کی خواہش ہے، جیسا آپ چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ کوئی چھوٹی موٹی فضیلت نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی بارگاہ میں جو قدر ہے، جو منزلت ہے، وہ یہاں پہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، جتنی ہماری عقل ہے اس کے لحاظ سے ہم تھوڑا ہو جتنا سمجھ سکتے، تو حضور کی بارگاہ وہ عظیم بارگاہ ہے جس میں انتہائی ادب کی ضرورت، کلمات جب زبان سے نکلے تو بہت تول کے، ناپ کے، سوچ کے، سمجھ کے نکالنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو اور تمام کے تمام اعمال اکارت ہو جائیں۔ اب دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کی خدمت میں بیٹھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب باہر آتے تھے تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے تھے جو صحابہ تھے، بہت سارے ایسے بھی تھے جو ابھی داخل اسلام نہیں ہوئے تھے، یعنی کفار و مشرکین تھے، سب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، تو کیا ہوا، انہوں نے بعض چیزیں ایسی دوسروں سے لے لی، ان کو پتہ نہیں چلا، وہ سمجھ رہے تھے کہ اچھی بات ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متوجہ جب کرنا ہوتا تھا تو وہ رائنا کہتے تھے، رائنا یعنی یرائی مطلب مراعات کرنا، توجہ، آپ نظر عنایت فرمائے، توجہ فرمائے، دیکھیے یہ کوئی برا کلمہ نہیں ہے، بظاہر رائنا اگر کوئی بول رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا، آپ نظر کرم فرمائے، توجہ فرمائے، اچھا کلمہ ہے بظاہر، لیکن جن کے ساتھ صحابہ نے یہ بیٹھا یا ان سے یہ کلمات آ گئے تھے ان کے پاس، وہ دوسری زبان کے کلمات تھے، اس کا مطلب تھا گالی کا، برے کلمات تھے، تو آیت نازل ہوئی، صحابہ جب کہہ رہے تھے رائنا، حالانکہ ان کی نیت خراب نہیں تھی، ظاہر سی بات ہے وہ بہت بڑے درجے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں، لیکن وہ رائنا کہہ رہے ہیں، اور ساتھ میں جو مخالفین ہیں، مشرکین ہیں، کفار ہیں، وہ بھی رائنا بول رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، حضور کا ادب سکھایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں سے خطاب کیا، اے ایمان والو تم رائنا مت کہنا، وقولوا انظرنا، بلکہ تم کہو انظرنا، آپ ہماری طرف نظر فرما، آپ ہمیں دیکھیں یا متوجہ ہو ہماری طرف یا رسول اللہ، واسمعوا، بات یہاں پہ ختم ہو گئی تھی، پھر تاکید کی اور فرمایا واسمعوا، اور سنو، توجہ سے سنو، یہ بات کی طرف بلا رہا ہے اللہ تعالیٰ، اٹینشن ان کی اس جانب مبذول کی، اور فرمایا وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں پہ کافر کس کو فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اگر آپ نے تفسیر پڑھی ہے، اگر آپ کو اصول تفسیر معلوم ہے، تو
آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب آیت کو ختم فرماتا ہے اپنی کوئی تو ایسی بات فرماتا ہے جو پوری آیت سے تعلق رکھنے والی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بات ہوتی ہے تو اس کے بعد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان رحیم، اور اپنی سخاوت کی بات فرماتا ہے. جب عذاب کی بات آتی ہے تو قہار ہے، جبار ہے، اس طرح کے کلمات آتے ہیں. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ رائنا مت کہو، انظر نہ کہو. رائنا بظاہر اگر آپ کسی کو یہ مسئلہ نہ معلوم ہو تو آپ اگر دونوں کلمات دکھا دیں تو رائنا زیادہ بہتر ہے انظرنا لغوی اعتبار سے. لیکن رائنا کا دوسرا خراب معنی نکل رہا تھا جس سے وہ لوگ مزہ لے رہے تھے وہاں پہ ان لوگوں کو غلط مطلب سکھا دے کے. صحابہ کی تو نیت خراب نہیں تھی، وہ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے ادب سے رائنا کہہ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ رائنا مت کہنا، اس میں بے ادبی ہے، لہٰذا کیا کہو، انظر نہ کہو. اس کے بعد فرمایا واسمعوا، اور تم یہ بات سن لو. پھر فرمایا وللکافرین عذاب علیم، اور کافرین کے لیے بہت تکلیف دہ عذاب ہے. کافر کون ہے یہاں پہ؟ جو رائنا کہنے والے ہیں، جو بے ادب ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہیں نہ کہیں سے بے ادبی کرتے ہیں اور کمی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. کل ایک مسئلے پہ کسی نے مجھے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کی رویت کے بارے میں جو ہم مسائل پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رویت حق ہے وغیرہ، تو مجھے انہوں نے ایک کلپ بھیجا، اس لڑکی نے، ڈاکٹر ذاکر نائک. اب دیکھیے سنی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو معلوم نہیں ہے کہ کس کو سننا ہے نہیں سننا ہے. خیر وہ کیا جواب تھا میں نے ان کو جواب دے دیا. اب ایک بات میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو بے ادبی کے کلمات ہوتے ایک دم میرے دماغ میں آئے. ایک ویڈیو کلپ ہے، شاید ابھی بھی یوٹیوب پہ موجود ہوں گی، جب یوٹیوب ذرا ہمارے پاس انڈیا میں تھوڑا نیا نیا تھا ہوگا، 8 سے 10 سال پرانی بات ہے وہ، جب تھوڑا چرچا بھی تھا ذاکر نائک. تو اس کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہوئی تھی کہ کفریہ کلمات بولا. تو میں وہ ویڈیو سنی تھی، وہ جب پورا فون شاید نہیں رہتا تھا، وہ دنوں میں نہیں تھا، اسمارٹ فونز نہیں رہتے تھے، لیپ ٹاپ رہتا تھا، ٹیب وغیرہ. تو کمپیوٹر پہ میں نے وہ یوٹیوب پہ ویڈیو سنی تھی. وہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے ہندوستان کے کوئی بابا نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کر سکتے ایسا. تو میں ایسا سن کے میری حالت خراب ہو گئی تھی، میری طبیعت خراب ہو گئی تھی. میں بولی یا اللہ، یہ مطلب بظاہر دین کی دعوت دے رہا ہے، اس کو رسول اللہ کا ادب بھی نہیں معلوم ہے، کفریہ کلمہ، اور تمام کے تمام لوگ تالی مار رہے ہیں. آپ اگر عقیدے کی کتاب اٹھا کے دیکھیں تو شرح عقائد نصفیہ دیکھ لیجیے، کون سی بھی کتاب دیکھ لیجیے آپ اٹھا کے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی فقہی مسائل کو بیان کر رہا ہے، فقہی مسائل کا بھی ادب کرنا ہے. فقہ چونکہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے، تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ لوگ آپس میں ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، اور آپس میں تکیے پھینک کے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں. تو ویسے میں اگر کوئی فقہی مسائل بیان کر رہا ہے تو انہوں نے لکھا کہ یہ کفر ہے. یعنی اللہ کے دین کا ادب کرنا جن کو نہیں معلوم ہے، اللہ کی شریعت کے احکام کا ادب کرنا جن کو نہیں معلوم ہے، کھیلتے کھیلتے ہنستے ہنستے دنیا کی باتیں کرتے ہوئے، ہاتھ مار لیتے ہوئے، لات مار لیتے ہوئے، تکیے پھینک لیتے ہوئے اگر کوئی فقہی مسائل اس طرح بول رہا تو وہ کافر ہے. اب اس میں اختلاف ہو سکتا ہے، علماء کا الگ بات ہے. میں شرع عقائد کی بات آپ کو ایک حوالے کے ساتھ سنا دی. آپ سوچیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فقہی مسائل کا یہ عالم ہے، شریعت کے احکام کا یہ عالم ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کتنا ادب کرنا ہوگا. آپ ایسے آدمی پورا قرآن سمجھا رہا ہوں گا، آپ کو تفسیر سمجھا رہا، حدیث پڑھا دے رہا، دیگر ادیان کا کمپیریزن کر کے آپ کو دکھا دے رہا، سب کر رہا ہوں گا، لیکن رسول اللہ کا ادب نہیں ہے. دیگر عقائد کی آپ بات ہی نہ کرے. آپ ایک کلپ اگر آپ یہ سن لینا اس کا، آپ کبھی بھی نہیں سن سکتے. اور یہ زمانہ تو ایسا آ گیا کہ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے اتنے علماء ہیں کہ آپ کو ان کو سننے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے نعم البدل عطا فرمایا. تو یہ جو خرابی ہمارے دماغ میں آ گئی نا، نہیں ان کو نہیں سنتے، ان کا عقیدہ خراب ہے معلوم ہے، لیکن کیا ہے انہوں اچھا بولتے اس کے بارے میں، اس لیے سنتے. اچھا بولتے، آپ اچھے کی طرف مت جائیے، آپ اچھے میں جو برا ہے نا وہ دیکھیے. بریانی کی طرف مت جائیے، بریانی میں جو زہر ہے وہ دیکھیے. کون کھلا رہا یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. خالی کھانا مل گیا تو آپ کو چلے جانا نہیں ہے دعوت میں گھس کے. آپ دیکھنا ہے کہ دعوت میں کون بلا رہا. اذان ہوتی اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے نماز پڑھنے کے لیے. آپ ہر ایک کا اٹھا کے آپ ویڈیو سن لے رہے ہیں، جس کو بولے دیکھ لے رہے ہیں، پھر بول رہے ہیں کہ نہیں اپنے عقیدے ہے کیسا چھوڑتے، سنی ہے اپن لوگاں تو اہل سنت والجماعت سے چھے، ہمارا عقیدہ تھوڑی خراب ہوتا. لیکن ایسے بولنے والے بہت سارے لوگ ہیں جن کے عقیدے خراب ہو گئے. کیوں؟ بے ادبوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے. آپ ابھی بھی دیکھیں وہ ویڈیو نکال کے سنیں اس کی. ہندوستان پاکستان کے باباؤں کی بات نہیں کر رہا ہوں، توتلے پن میں وہ جو جیسا بھی بولتا ہے، میں بات نہیں کر رہا ہوں. آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کر سکتے. مطلب ایسا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نظر میں بہت بات کی چیز ہے، کوئی نہیں ہے، وہ اللہ کا بہت قریب ہے، قرآن اس پہ ہی نازل ہوا. اب انہیں جج کر رہا، بتا رہا کہ انہوں بھی نہیں کر سکتے، انہوں بھی نہیں کر سکتے، ان کے اوپر ہی چاہیا، انہوں پورا بیان کر رہے ہیں، احکام ان کے اوپر ہی چاہے. تو اگر میں اس کے بارے میں بول رہی ہوں، اس سے پہلے میں وہ انجینئر مرزا جو تھا نا، محمد علی نام ہے اس کا، اس کے بارے میں ہی بولی. یہ
شیعہ ہے، مرزا جو ہے یہ شیعہ ہے، اب یہ جو ہے یہ کیا ہے، وہابی ہے، وہابی بھی نہیں بول سکتے، گمراہ ہے بھائی، پورا جو بھی اس کا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت میں نہیں ہے، 25 قسم کے عقیدے اس کے مکس ہے، تو یہ گمراہوں سے بچنا ضروری ہے اور ان کا رد کرنا بھی ضروری ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے دوسرے تیسرے درس میں بہت سارے دلائل دیے کہ اللہ تعالیٰ نے گمراہوں کا رد کیا ہے اور صحیح عقیدے بیان فرمائے ہیں، اور دلائل کے ساتھ ان کا رد کرنا، اللہ تعالیٰ نے عقلی طور پہ بھی ان کو ہرایا ہے، ان کا رد کیا ہے، ہمیں سکھایا ہے کس طرح سے بد عقیدوں سے لڑنا ہے، بد مذہبوں سے لڑنا ہے۔ جادلہم باللتی ہی احسن، جو احسن طریقہ ہے نا اس سے مجادلہ کر، آپ کو مجادلہ نہیں کرنا ہے، وہ لیول کے آپ نہیں ہے، مناظرہ نہیں کرنا ہے، تو کیا کرنا ہے، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، آپ ان کے ساتھ آپ کامیابی سے پہنچ جاتے، اللہ کی بارگاہ میں جنت میں چلے جاتے، اللہ مل جاتا۔ لیکن ان کے ساتھ اگر رہیں گے نا تو صحبت کی خرابی سے پھر عقیدے کی خرابی ہوں گی اور پھر ایمان برباد ہو جاتا، پتہ بھی نہیں چلتا۔ صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔